اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کذاب کی جو بیوی تھی، آج ہم بات کریں گے کہ اس نے مرزا قادیانی کے اوپر جو ہے وہ اس کو مانا تھا، بیعت کی تھی یا نہیں، اور یہ مرزا قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب سے جو ہے وہ حوالوں سے ہی دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قادیانیت میں کس قدر جو ہے وہ تضاد بیانی ہے اور کتنا جھوٹ اور فریب ہے اس کے اندر ہی۔ تو مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے کی لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ سیرت المہدی سے، وہاں سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جو بیوی تھی اس نے مرزا قادیانی کی بیعت کب کی تھی۔ اب یہ حوالہ ہے ہمارے پاس یہاں، سیرت المہدی کا حصہ جو ہے اول جلد اول ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 16 ہے، اور جو حوالہ ہے وہ ہے 20 کا، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ حضرت صاحب نے پہلی بیعت لدھیانہ میں لی تھی۔ پہلے دن 40 آدمیوں نے بیعت کی تھی، پھر جب آپ گھر میں آئے تو بعض عورتوں نے بیعت کی۔ سب سے پہلے مولوی صاحب حضرت نور الدین نے بیعت کی، اور اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 17 پہ حصہ اول پہ سیرت المہدی کے کہ خاکسار نے دریافت کیا کہ آپ نے کب بیعت کی، تو والدہ نے کہا کہ میرے متعلق مشہور ہے کہ میں نے بیعت سے توقف کیا اور کئی سال بعد بیعت کی۔ یہ غلط ہے، بلکہ میں کبھی بھی آپ سے الگ نہیں ہوئی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی اور شروع سے ہی اپنے آپ کو بیعت میں سمجھا اور اپنے لیے باقاعدہ الگ بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ابتدائی بیعت کے وقت حضرت صاحب کو مسیحیت اور مادویت کا دعویٰ نہ تھا، بلکہ عام مجددانہ طریق پر بیعت لیتے تھے۔ خاکسار نے والدہ سے پوچھا کہ حضرت مولوی کے علاوہ اور کس کس نے پہلے دن بیعت کی تھی، تو والدہ نے کہا کہ میاں عبداللہ سنوری اور شیخ حامد علی صاحب کا نام لیا۔ اب یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ مرزا قادیانی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنے بیٹے کو کہ میں نے کوئی الگ سے بیعت کی ضرورت کبھی نہیں سمجھی، اور میں نے کبھی ان کی جو مرزا قادیانی تھا اس کی بیعت کی ہی نہیں۔ اب اگلا حوالہ اسی کتاب کا دیکھے لیتے ہیں۔ اب یہ جو حوالہ ہے یہ ہمارے پاس سیرت المہدی کی جلد دویم ہے، اور جلد دویم کا صفحہ نمبر 25 ہے اور حصہ 4 ہے۔ اب یہاں پر جو حوالہ ہے یعنی وہ نمبر ہے 1008۔ اب یہاں جو مرزا قادیانی کا سالہ یعنی اس کی جو بیوی نصرت جہاں کا جو بھائی تھا وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اسماعیل نے اب یہ بیان کیا کہ حضرت ام المنافقین نے ایک روز حضرت صاحب کی بیعت کی اور شیرنی کا ایک خوان اسی وقت پیش کیا اور شام کی دعوت کی۔ اب آپ خود دیکھ ہی لیجئے کہ کس طرح پلٹا کھایا کہ پیچھے وہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے میری ماں نے کہا کہ میں نے تو الگ سے بیعت ہی نہیں کی کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، اور ادھر جو ہے وہ اسی کتاب میں آگے جا کے لکھ رہے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کا سالہ کہتا ہے کہ جو بیوی تھی اس کی، اس نے بیعت کی اور شیرنی کا خوان پیش کیا اور دعوت کی۔ اب بات یہاں پہ یہی آتی ہے کہ اگر مرزا قادیانی کی بیوی نے اس کی بیعت کی ہوئی تھی تو کیا بیٹے کو اس نے پہلے نہیں بتایا کہ میں نے کی ہوئی ہے؟ اور بیٹا جو ہے وہ حوالہ جب لکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے تو میرے ماموں نے بتایا ہوا ہے کہ اس کی جو بہن ہے یعنی جو ہماری ماں ہے اس نے حضرت صاحب کی بیعت کر کے جو ہے وہ شیرنی بھی تقسیم کی تھی اور دعوت بھی کی۔ یہ بات گھر کے اندر رہنے والے اس کے بیٹے کو نہیں پتا، اور وہ جو باہر کا جو ہے یعنی اس کا جو سالہ ہے مرزا قادیانی کا، اس کو زیادہ یہ پتہ ہے کہ مرزا قادیانی کی بیوی نے بیعت کر لی تھی۔ اب دونوں میں سے ایک ہی کتاب کے دو حصوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے متضاد یہ حوالے ہیں، اور یہیں سے اندازہ لگا رہے کہ کتنی سچائی اور کتنی ان میں جو ہے وہ صداقت ہے، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ ان کے گھر کے حالات ہیں کہ یعنی وہ سالہ کچھ کہہ رہا ہے اور جو بیٹا ہے وہ کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ مرزا قادیانی کی جو بیوی بھی جھوٹا ثابت ہوتی ہے، اگر ایک کو مانے تو تب دونوں صورتوں میں مرزا قادیانی کی بیوی اور جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے، اور یہ ان کے حالات ہیں۔
اور یہ وہ حوالے تھے جو ایک دوسرے کے ایک ہی کتاب کے مختلف حصوں میں ایک دوسرے کے متضاد جو تھے وہ یہ حوالے بیان کیے گئے. اور یہی سوال تھا کہ اگر پہلے سے پتہ تھا خاکسار کو تو اس نے پہلا حوالہ کیوں لکھا کتاب میں؟ صرف اسے دوسرا حوالہ ہی لکھنا چاہیے تھا، پہلے حوالے کی پھر ضرورت نہیں تھی، جس میں وہ بیوی کہہ رہی کہ میں نے الگ سے کبھی بیعت کی ضرورت نہیں سمجھی. اور دوسرا اگر سچ تھا تو پھر پہلا حوالہ جو ہے، اگر پہلا سچ ہے تو پھر دوسرا غلط ہے، یعنی وہ پہلے حوالے کے مطابق اس نے کبھی بیعت ہی نہیں کی، تو پھر دوسرے حوالے میں کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ بیعت کر کے شیرنی تقسیم کر دی؟ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ آپ قادیانیوں کے سوچنے کی ہے، اور جواب تو ظاہر ہے ان کے پاس کبھی نہیں ہوتا. مرد قادیانی اور اس کی لکھی اور اس کے گھریلو حالات اور اس کی باتوں اور اس کی زندگی کے متعلق کوئی قادیانی جو ہے وہ کبھی بھی اعتماد اور یقین اور صاف طریقے سے جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتا. تو یہ وہ حوالے تھے جو آج کی ویڈیو میں دکھانے تھے، اور دیکھنے سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک بھی کر دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.